پر 100 سال بعد اس خطبہ کو ہوا کی زبان سے سننے کی تیاری کر رہا تھا۔ جو کوئی 100 سال پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے دیا تھا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اسی سے مدد و مغفرت چاہتے ہیں اور اسی کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اسی کے دامن میں اپنے نفس کی خرابیوں اور بے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ اے لوگو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں۔ لوگوں سنو، میں تمہیں وضاحت سے بتاتا ہوں، کیونکہ شاید اس کے بعد کبھی تم سے اس جگہ نہ مل سکوں۔ اچھی طرح سن لو، تم میں جو حاضر ہے وہ یہ بات غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دینا۔ ممکن ہے اگلے لوگ یہاں موجود لوگوں کی نسبت ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح سے یاد رکھیں اور ان کی حفاظت فرمائیں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، اور میں آج سے تمام سود کو لازم قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے وہ سود معاف کرتا ہوں جو لوگ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کو ادا کرنا ہے۔ البتہ تم اپنی اصل رقم لینے کا حق رکھتے ہو، جس میں نہ اور دو کا نقصان نفع اور دو کا نقصان ہے نہ تمہارے۔ اے لوگ، میں نے تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑی ہے کہ تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور تم لوگ گلوں سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اس کے باعث ہلاک ہوئے۔ دیکھو، میں نے حق پہنچا دیا، بس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے تو اس کے بات پر پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے، اور بے شک تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور حساب دینا ہے۔ اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے اللہ کو اپنا بنا کے، اپنا گواہ بنا کر ان کو حلال کیا ہے اور انہیں اپنی امان میں لیا ہے، تبھی تمہیں کو اپنی عورتوں پر حقوق حاصل ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری عورتوں کو تم پر حقوق حاصل ہے۔ ان پر تمہارا حق ہے یہ کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہ کرے جسے تم پسند نہیں کرتے، اور تمہاری حرمت کی نگہبانی کرے، اور اگر وہ تمہاری فرما بردار رہتی ہیں تو پھر یہ ان کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو نان و نفع کے ذمہ داری اٹھاؤ۔ اے لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح محترم ہیں جیسے آج کا یہ دن، عرفہ کا دن، یہ مہینہ ذی الحجہ کا، اور یہ شہر مکہ۔ خبردار، زمانے جاہلیت کی ہر رسم اور طریقہ آج میرے قدموں کے نیچے ہے، اور جاہلیت کے خون معاف کر دیے گئے ہیں، اور پہلا خون جو میں نے اپنے خونوں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن رابعہ حارث کا خون ہے۔ دیکھو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، پھر ایک دوسرے کی گردنیں مانگنے لگو۔ اے لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی نیا پیغمبر یا نبی آئے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی نئی امت آئے گی۔ میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب، اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان پر عمل کرو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور شیطان سے خبردار ہو، وہ اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ زمین پر اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن اس بات پر راضی ہے کہ تمہارے درمیان فتنہ فساد پیدا کرتا رہے گا۔ اس لیے تم سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرو، جان جاؤ کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان ایک امت ہے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی اپنی رضامندی اور خوشی سے دے دے، اور اپنے نفس پر دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ تم آدم اور حوا کے اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے، اور کسی عربی کو عجمی پر اور کسی کو عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ برتری اگر ہے تو صرف تقویٰ کو، اور اپنے غلام کا خیال رکھو، اور جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنو اسی میں سے ان سے پہناؤ، اور اگر وہ ایسی خطا کرے جو تم معاف نہ کر سکو تو چاہو تو انہیں فروخت کر دو، لیکن کوئی سزا نہ دو۔
خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو چاہے وہ ایک ناک کٹا جیسی ہی کیوں نہ ہو، اور اس طرح اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بات بہت ہٹ کرتی ہے مجھے کہ لوگ خطبہ بھی بھول گئے ہیں۔ اگر لوگ کم سے کم اپنے نبی کے آخری خطبے کو بھی نوٹ کر لیں تو بھٹکیں گے نہیں، کیونکہ دین مکمل ہوا۔ اس کے بعد ایکسٹرا کچھ بھی بولنا، ایڈ کرنا دین سے باہر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں، غور و فکر کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اب وقت تو ایک دم قیامت کی نشانیاں دکھنے لگی ہیں، وقت ختم ہونے میں وقت ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، آمین۔